اب گوگل بھی بولنا نہیں آتا، گوگل. چلیے اس نے کون سی کتاب دکھایا، کیا دکھایا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ یتیم العلم ہوتے ہیں بیچارے. یہ ہے وہ کتاب جس کا اس نے اسکین پیج دکھایا، جو گوگل میں ہے. اس کے پاس تو گوگل میں، اور میرے پاس اوریجنل کتاب ہے. یہ ہے اوریجنل کتاب. کتاب کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی. کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ لکھنے والا جو کتاب ہے یہ ہمارے خلاف کسی بدعقیدہ کی کتاب ہے، یہ کسی سنی کی کتاب نہیں ہے. یہ ہمارے رد میں لکھی گئی ہے، بریلویت کی خانہ تلاشی. کس نے لکھا؟ نام بھی لکھا ہوا ہے، محمد محمود کیرانوی ندوی. حضرت تو نام سے سمجھ گئے، خیر عالم دین آپ نہیں سمجھے ہوں گے. وہابیوں کا ہندوستان کے بڑے مدرسوں میں ایک مدرسہ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کا، وہاں کا فارغ مولوی ہے یہ ندوہ. یہ خود وہابی ہے. وہ جیسے تو نے جھوٹ بولا ویسے تیرے باپ نے جھوٹ بولا. سارے باپ بیٹے جھوٹے ہیں. گوگل میں موجود ہے. ابے بول رہے ہو بریلی کی کتاب، دکھا رہے اپنے ملا کی کتاب. اور چھپی کہاں سے ہے؟ پتہ بھی دیکھ لو، پتہ دیکھ کے سمجھ میں آئے گا. کتب خانے نعیمیہ دیوبند UP. دیوبندیوں نے چھاپا ہے اس کو. اور یہ ہے وہ صفحہ جو اس نے دکھایا تھا، اوریجنل صفحہ. یہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے آپ کے طرف سے، مطلب لیفٹ ہینڈ کی طرف، وہی صفحہ جو اس نے پڑھا ہے. اور مکاری کیا کیا، وہ جو میں نے لال پین سے انڈر لائن کی نا اتنی عبارت پڑھا، اوپر کا چھوڑ دیا، نیچے کا چھوڑ دیا، کیونکہ پتہ ہے اوپر سے اور نیچے سب پورا پڑھوں گا تو پڑھنے والا اور سننے والے ہی سمجھ جائیں گے کہ کتاب بریلیوں کی نہیں ہے، بریلیوں کے خلاف کسی بدعقیدہ وہابی نے لکھا ہے. اب میں آپ کو پورا پیج دکھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، سنیے. عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ قارئین محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں. جملے پتہ چل رہے ہیں کہ ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہے. آج ہم آپ کو پیر دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے بریلویوں کی زبانی سنوائیں گے. بغور سنیے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا، قدم پھسل گیا. حضرت پیران پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، آج سے تم دستگیر ہو. احمد رضا کہتا ہے، سنی اس طرح لکھیں گا، احمد رضا کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، قارئ عالم کا مدبر بھی ہے، غوث اعظم دستگیر. پھر آگے دیکھیں تفسیرہ کر رہا ہے وہ. قارئین خیر جو کچھ ہوا ہوا، اتنا تو ہوا کہ شیخ عبد القادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی، ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہاسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پھسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی. یہ سننی لکھیں گا یہ نہ کتاب کا. اچھا دیکھو مکاری، دیکھو سارے مولویوں کی، جرجیز، جاوید ربان عثمانی، خلیل الرحمن، کسی نے بھی کتاب کے مصنف کا نام نہیں بتایا. یاد رکھیے کوئی بھی کتاب اس وقت تک اس کی ویلیو نہیں ہوتی، وہ کتاب قابل اعتبار نہیں ہوتی جب تک اس کتاب کا مصنف نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مصنف یعنی رائٹر، لکھنے والا، لیکھک کے بغیر کوئی کتاب کی ویلیو ہوتی ہے؟ تینوں میں سے کسی نے نہیں بتایا. اور اب جھوٹ دیکھیے، جرجس نے کیا کہا تھا، کتاب کہاں مل رہی ہے، پہلے کہا بریلی حاجی علی پہ. اسی کتاب کا اب دوسرا حوالہ دے رہا ہے، اب بات بدل دیا یہاں. اب سنیے، اب بولتا ہے سیرت غوث مل رہی ہے بریلی کے اندر. تو نے پہلے کہا حاجی علی پہ مل رہی ہے. جب حاجی علی پہ لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملا، اس کو پکڑا، کہا مولوی صاحب حاجی علی پہ تو کتاب کا اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو بولتا بریلی میں مل رہی ہے. اور ابھی آگے اور سننا، مزہ آئیں گا. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. اب اس پہ ایک دوسری عبارت سنا رہا ہے، سنیے. یہ غوث پاک پہ تہمت لگا رہا ہے. کہا یہ بھی لکھا اس کتاب میں
کہ غوث اعظم کہتے اپنے مریدوں کو، میرے مریدوں اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو خوف مت کرنا، ڈرنا مت، جہنم میں چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور یہ کتاب وہی ہے، سیرت غوث مل رہی ہے بریلی میں، مگر جب دوسرے جلسے میں بیٹھا تو بھول گیا کہ کتاب سیرت غوث تھی، بریلی میں مل رہی تھی، اب کتاب کا نام بدل گیا، واقعہ وہی رہا۔ کتنا جھوٹے ہوتے، اللہ کی پناہ یار۔ اب سنیے، سیرت خواجہ پڑھیے، اب سیرت خواجہ میں آ گیا وہ قصہ۔ سیرت خواجہ اجمیری پڑھیے، پھر حاجی علی پہ لوٹ کر آئی کتاب، حاجی علی پہ مل رہی ہے۔ اور اب یہاں پر غوث پاک ہٹ گئے، اب وہاں پر آ گئے خواجہ غریب نواز، وہ بولتے میرے مریدوں جہنم میں اللہ ڈالے چلے جانا، ڈرنا نہیں، میں تھوک دوں گا جہنم کی آگ بجھ جائیں گی، کوئی پیندے نہیں ہے ان کے۔ ابھی کہہ رہا تھا سیرت خواجہ ہو گئی، سیرت غوث سے سیرت خواجہ بنی، پھر پہلے کہا حاجی علی پہ مل رہی ہے، پھر کہا بریلی میں مل رہی ہے۔ اب آئیے میں 3-4 جھوٹ دکھاتا ہوں، بعد میں کہتا ہوں میں پاکستان سے لایا یہ کتاب۔ کیا پیندے نہیں ہیں اس مولوی کے یار، اللہ کی پناہ ان کی۔ ذرا سنیے، یہ پہلا جھوٹ دیکھیے اس کا۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی۔ موضوع سے ہٹ کرو یار۔ حاجی علی کی درگاہ پہ تھوک کے وہاں مل جائیں گے۔ اب دوسرا جھوٹ سنیے، سیرت غوث جو مل رہی بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے مریدوں۔ تیسرا جھوٹ سنیے، پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے گیا، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ابھی کہہ رہا ہے انڈیا میں چھپی تھی، بمبئی کی چھپی ہوئی، حاجی علی پہ میری، اب بولتا پاکستان سے لایا، پاکستان سے چھپی ہے۔ جتنے جلدی اپنے ابا کو نہیں بدلتے اتنی جلدی اپنی باتوں کو بدل دیتے ہیں یہ۔ اور یہاں مکاری دیکھیے، یہ انڈیا میں بیٹھ کے اب بول رہا ہے پاکستان میں چھپی ہے، اور پاکستان میں خلیل الرحمان بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اب اس کی جملہ سن لیجیے آگے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ انڈیا میں ایک کتاب چھپی، یعنی پاکستان والے اس کو پکڑے کہ بھئی کتاب دکھاؤ، انڈیا میں چھپی، میرے پاس موبائل میں ہے، انڈیا میں ان کو پکڑو، پاکستان میں چھپی، گوگل میں ہے۔ یہ ہے فریب اور مکاری اس فرقے کی۔ اور اگر یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کسی کو عقل نہ آئے تو اس کے بارے میں پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت اور توفیق دے۔ تھوڑی تبلیغی جماعت کا فریب دو ایک وقت ہو گیا حضرت کافی ہے، وہ بہت وقت ہو گیا، مجمع چلا جا چکا ہے۔ جی تبلیغی جماعت کے بہانے ہی بدمذہبی۔ چلیے، تبلیغی جماعت کا میں صرف جو اس وقت سب سے بڑا فاؤنڈر ہے اس کا ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا ہنس بھی لیں۔ بہت سنجیدگی سے جلسہ ہوا، ابھی سنجیدہ باتیں، کڑوی باتیں سنی، صدمے والی باتیں سنی، چاہتا ہوں مجلس کا اختتام تھوڑا ہنستے ہنستے بھی ہو جائے۔ تو یہ بات بھی آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو اس کا کردار بھی پتہ چل جائے گا، جن کے کردار ہو۔ ابھی تو میں نے ان کے عقائد بتائے کہ عقائد ایسے ہے، تو اب کردار کو بھی دیکھ لیں آپ تاکہ پتہ چلے کہ جن کے کردار ایسے ہو۔ درود شریف پڑھے آپ، اللہم صلی علی سیدنا۔ وہ جواب بھی آ جائے گا۔ جرجس کی بات یاد ہے نا، فرق کیا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، سعودیہ کے ہے یہ شیخ صاحب، ان کے نزدیک اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے۔ ہاں فتوے دیا ان کے مولویوں نے، ہنسنے کی بات نہیں ہے اس پر۔ میں ان کی کتابوں سے، ان کے بولتے ہوئے مولویوں سے ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، اور اس تعلق سے بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبیلہ عرینا کے لوگ آئے، بیمار ہو گئے، حضور نے کہا جاؤ اونٹ کا پیشاب پیو، بس اتنا سناتے اور دلیل لے لیتے، یہ نہیں بتاتے کہ وہ منافقین تھے، صحابہ کو قتل کر کے بھاگے، حضور نے ان کو قتل کروایا۔ پھر تو پتہ چلا کہ جانوروں کا پیشاب پینا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، منافقوں کا کام ہے۔ تو حدیث سے بھی استدلال کرنا نہیں آتا ان بیچاروں کو۔ اب یہ دیکھیے یہ اونٹ کے پیشاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ذرا۔
کلی کر رہا ہے, پی بھی رہا ہے, منہ بھی دھو رہا ہے. یہ ہاذا شباب مطلب بالکل تازہ ہے بولتا. اونٹ کا پیشاب تازہ نکالا ہے اس نے, بالکل تازہ تازہ ہے, جوان ہے بولتا بھی. یہ سعودیہ میں پیا جاتا ہے, ملتا ہے بوٹلوں میں. ابھی دیکھیے آپ, یہ ڈاکومنٹری ہے یہ پوری, یہ عورتیں بھی پیتی ہے. فریش کیمل یورین, تازہ اونٹ کا پیشاب. کتنے میں ملتا ہے وہ سوال کر رہا ہے اس سے انگلش میں, عربی میں. سنیے. 10 ریال کا بوٹلوں میں ملتا ہے روڈوں پہ, کبھی بھی آپ خرید کے پی سکتے ہیں. اب یہ ایک ویڈیو دیکھ لیا آپ نے, ایک دوسرا بھی ویڈیو دیکھ لو. یہ ہندوستان کا ہے. فرق کیا ہے تم میں اور ان میں, فرق کیا ہے وہ ہمیں سمجھا دو اب یہاں پر. یہ دیکھیے, کرنا بھی وقت ہے, ہر بیماری وقت ہے, سب پیتا ہے. دیکھیے نا. اور اس پیشاب کے بارے میں یہ تاثرات بھی سن لیجئے. یہ میرے نہیں ہے, ان کے سن لیجئے, غیروں کے, کہ یہ کیا مانتے ہیں. ان کا نام کیا ہے, یہ پنڈت ہے, اس کا نام ہے, نہیں مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, چلو دیکھ لو آپ کیا نام ہے, آئے گا لکھا ہوا, ہاں نام آ گیا, پنڈت انورودھاچاریہ. انورودھاچاریہ یہ کیا کہتا ہے پیشاب کی یہ پیشاب کی فضائل سنا رہے, فضیلت سنا رہے اپنے دھرم کے حساب سے. سنیے ذرا. اس دنیا میں کیول گائے کا موتر ہی پینے لائق ہے اور کسی کا موتر پینے لائق نہیں. گنگا جل سے زیادہ شدھ کسی کا موتر ہے تو گائے کا موتر. گنگا جل سے زیادہ اگر شدھ ہے تو کیا ہے, گائے کا موت. اور پینے میں انہوں نے بھائی اتنی حد کر دی کہ بیوی کا دودھ بھی پینا بند نہ چھوڑو بولتے ہیں. یہ سعودیہ میں بیٹھ کے مولوی صاحب ہے, شیخ مکی نام ہے, ذرا ان کا سن لیجئے فتویٰ. ہاں یہ بھائی جو بھی میں دکھا رہا ہوں ابھی, وہ دودھ پینے والے, تو وہ دودھ پینے والے کون تھے, اہل حدیث. یہ تبلیغی جماعت سے, اس کا دیوبند سے تعلق ہے. اس کا کس سے تعلق ہے, شیخ مکی کا دیوبند سے, تبلیغی جماعت سے. یہ سنیے کیا کہتا ہے. سن لیا آپ نے. وہ تو رضاعت تب آتی ہے, یعنی بچہ حرام تب ہوتا ہے, اس سے نکاح تب حرمت ثابت ہوتی ہے. 2 سال کے اندر پیے آپ تو ماشاءاللہ جوان ہو, خوب پیو, بلکہ بچا کے دوستوں کے لیے بھی چائے بنا لیا کرو اس میں. یہ ان کا کردار ہے, کلمہ نماز کے نام پر لے جاتے, سمجھے, یہ کردار ہے. اب اسی کردار میں ذرا ان کا کردار دیکھ لو اب, جو اس تبلیغی جماعت کے اس وقت بانی ہیں, مین ہیں, ان کے جملوں میں اور ان کے عمل میں کتنا تضاد ہے وہ ذرا دیکھیے آپ. اور یہ کیوں ہے, میں اس کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں. ان کے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ کوا کھانا حلال ہے, چونکہ کوا کھاتے ہیں بیچارے, اس کی غذا کا اثر یہ ہے. یہ طارق جمیل صاحب ہے, تبلیغی جماعت کے بانی ہیں. ان کو تو جانتے ہیں آپ, سبھی جانتے ہیں, بڑے فیمس ہیں. یہ مولوی ہیں ان کے پاکستان کے, تبلیغی جماعت کے بڑے ہیرو ہے. یہ تو ذرا دیکھیے کیا کر رہے ہیں تقریر کے اندر, یہ کیا کر رہا ہے ذرا سنیے. یہ فلم کا گانا جو گانا سنا رہا ہے وہاں, وہ فلمی گانا سنا رہا ہے مولویوں کے, اور وہ جلسہ ہے, وہ جلسے میں کرسی پہ بیٹھ کے گانا سنا رہا ہے بیوقوف. یہ کردار ہے, ذرا دیکھیے ان کے.
اب آپ کہیں گے یار مل رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے یار عورتوں کے سامنے. ان کا عمل کچھ ہوتا ہے, ان کی زبان کچھ ہوتی ہے. عمل یہ ہے, اب خود ہی وہ تقریر جب کرنے بیٹھے گا تو کیا بولتا ہے ابھی بیک گراؤنڈ میں اب تقریر سنیے گا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک طرف نصیحت کر رہے ہیں حیا کا پردہ رکھو, نظر نیچی رکھو, غیر عورتوں کو دیکھو نہیں, جس کی نگاہ نیچی ہوتی ہے اس سے شیطان بھی قابو نہیں پاتا, اور خود ہی بے حیا عورتوں سے مل رہا ہے, کہہ لگا رہا ہے, ہاتھ ملا رہا ہے. تو ان کا عمل کچھ ہے اور ان کا بولنا کچھ ہے, کردار کچھ ہے. دوگلے لوگ ہیں یہ, پبلک کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں, اندر کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ایمان اصل میں ہے ہی نہیں اس فرقے میں. تو بہرحال آج جو کچھ میں نے مختصر وقت میں دکھایا, راتیں تمام ہو جائیں گی, باتیں ان کی تمام نہیں ہو سکتی. اتنا خرافاتی, اتنا گمراہ, اتنا بدتمیز فرقہ ہے یہ. بس آخری میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے آقا نے پہلی ہی پیشن گوئی کر دی تھی اس کی. سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 و70, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے, میری امت میں 73 ہوں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً, صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, کا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے, اور وہ اہل سنت کے علاوہ کوئی. جی ارے بہت لمبا ہو جائے گا بھائی, چلیے میں اب ویڈیو تو نہیں دکھا پاؤں گا, میں زبانی جوابات دے دیتا ہوں. صلاۃ السلام کے بارے میں دیکھیے, سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اور خود ان کے دیوبند کے مولویوں میں جو بڑے ان کے اکابرین گزرے جن کو یہ مانتے, جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, جو پیر ہے مولوی اشرف علی تھانوی کے دیوبند کے, رشید احمد گنگوہی کے, خلیل احمد امبیٹوی کے, جتنے دیوبند کے بڑے ان کے بزرگ علماء گزرے ان سب کے پیر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں, رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں, اور سلام پڑھنے میں لطف بھی پاتا ہوں. ایک کتاب یہاں اتفاق سے موجود بھی ہے میرے پاس, اخبار الاخیار, یہ حضرت شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کی کتاب ہے, اور اس کو دیوبندیوں نے ہی چھاپا ہے, یہ ہمارے ہاں سے چھپی بھی نہیں ہے. اخبار الاخیار, شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی آج سے 550 سال پہلے کے بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں, جن کو سارے مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں, سب کا سلسلہ حدیث انہی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے اخبار الاخیار بزرگان دین کے حالات پر لکھے, غوث پاک سے لے کر اپنے زمانے تک کے بزرگوں کے حالات لکھے. جب کتاب ختم کی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا لکھا انہوں نے, اور دعا کرتے کہتے ہیں اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو, میرے عمل میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, میری نیتوں میں فساد ہے, لیکن تیرے فضل و کرم سے میرا ایک عمل بڑا شاندار ہے, اور مجھے یقین کامل ہے کہ تو اسی ایک عمل کے عوض میری مغفرت فرما دیں گا, مجھے بخش دیں گا. اور وہ عمل یہ ہے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. اور اے اللہ وہ کون سی مجلس ہے جہاں تیرے محبوب پر سلام پڑھا جائے تو اس سے زیادہ برکت کی جگہ ہوں گی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ قول لکھ رہا ہے شاہ عبدالحق مودودی دہلوی. ہم سنی سلام پڑھتے تو ہم کو بدعتی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں بعد میں کہو, پہلے جو بڑے بڑے محدثین نے سلام پڑھا ہے, بڑے بڑے محدثین نے سلام کے بارے میں کتابیں لکھی, جن کو تم بھی محدث مانتے ہو, جن کو تم بھی بزرگ مانتے ہو, مرد ہو ہمت ہو تو پہلے ان پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس تعلق سے صلاۃ و سلام کے فضائل پہ ایک مستقل کتاب لکھی ہے, کئی ائمہ نے لکھی.
तो सलाम पढ़ना तो ये तो फरिश्तों की सुन्नत है। जब आप जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते सलाम करेंगे, हर जगह सलाम है, ज़मीन पर भी सलाम है, आसमानों में भी सलामी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरा कोई एक उम्मती मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता है, अल्लाह ने एक मखसूस फरिश्ता पैदा किया है जिसके 70,000 पर है, 70,000 चेहरे हैं, हर चेहरे में उसके 70,000 मुंह है, हर मुंह में मुख्तलिफ ज़बानों में अल्लाह का जिक्र करता है। जब मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है नूर के दरिया में गोता लगा, डुबकी लगा। वो उस नूर के दरिया में डुबकी लगाता है, गोता लगाता है, बाहर आता है, पर उसके पानी में भीगे होते हैं, परों को झटकता है। जब 70,000 परों को झटकता है, अल्लाह ही जानता है उन परों से कितने पानी के कतरात टपकते हैं। सरकार कहते हैं हर पानी के कतरे से अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है, और जितने फरिश्ते उस पानी के कतरों से पैदा होते हैं वो अल्लाह की तारीफ और इबादत में मशगूल हो जाते हैं, क़यामत तक अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। और वो फरिश्ते जो इबादत करते हैं, उन तमाम इबादत का सवाब मेरे उस उम्मती के नामे आमाल में लिखा जाता है जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ा। इतनी फजीलत है हदीसों के अंदर इसकी, मगर ये फ़िरका इन चीज़ों से महरूम है। अब आ रही है शब बारात। हमारे यहाँ इस शब बारात में कुछ मामूलात है, मुमकिन है आपके अभी वही होंगे। पहला ये हमारे मामूलात के अपने जो पहले के बुज़ुर्ग इंतकाल कर चुके हैं, जो उनके नाम की फातिहा करते, साले सवाब करते। आपके अभी होता है ये? हमारे हलवा बनता है ना? अब क्या बनता है? हलवा। हलवे पे भी इनको प्रॉब्लम है। आइए ज़रा सुन लीजिए, अब बात छेड़ दी है आपने तो चलिए दिखाई देता हूँ ये वीडियो। जर्जी साहब को हलवे पे कितनी प्रॉब्लम है, ज़रा सुनिए। अब फिर मैं हलवे का जवाब बताऊँगा कि भाई हलवा हम क्यों बनाते हैं। आज मैं इसका सबूत दूंगा आपको कि हम हलवा ही क्यों बनाते हैं और हलवे की क्या बात है। ज़रा आइए सुनिए। हर चीज़ पे इनको प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने बैठ के बात ही नहीं करते ये लोग। अब ज़रा सुनिए इसको। शब बारात का हलवा कहाँ से आया? भाई सुन्नी के घर से आया। कहाँ से आया? अजीब सवाल है ये। चलिए सुनिए, मजाक कर रहा है वो। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज पी होगी, दांत उसको नहीं खाई होगी, तो इतना मजबूत क्यों बनाते हो? नबी ने सिर्फ अकेले खाए, आपके पास इतने दावत थे सबने खाए? नहीं साहब, अकेले नहीं खाया, तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों बाकी है? नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हत्या क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात। नबी ने सिर्फ एक बार खाया जिस दिन दादा ने बात शहीद हुए, तुम्हारी पूरी जरूरत हत्या क्यों खाते? सब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की जलेगी बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की जलेगी बन जाती है तो हमारे नबी ने पेट पे पत्थर तो कई मुसलसल बांधे हैं, वो नबी क्यों नहीं बनाए तुमने? मौलवी के जवाब होता है हलवा खाना, मौलवी का काम पत्थर मानना नहीं है। समझ रहे आप हलवा कहाँ से आया? पहला जवाब। फिर वो खुद ही कहता है कि भाई जवाब ये देते हैं सुन्नी लोग कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वा ओहद में दास शहीद हुए थे तो हुजूर ने हलवा खाया, जबकि हमारे किसी मौलाना ने ये ना कहा ना लिखा, हमारे किसी आलिम ने लिखा। ये खबीस फ़िरका ऐसा है कि झूठी बातें तोहमतें गड़गड़ के सुनाता है। पहले ये मर्द था, सच्चा था, तो कोई हवाला देता कि हमारे किस आलिम ने किस किताब में लिखा कि हुजूर ने हलवा तब खाया जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। हमारे किसी आलिम ने ऐसा नहीं कहा कि तभी खाया। फिर कहता जिंदगी में एक ही बार खाया। ये किस हदीस में आया कि एक ही बार खाया? अभी तो मैं ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि उसका हुलिया टाइट हो जाएगा। फिर कहता है कि हुजूर ने कई कई रोज तो पत्थर भी बांधे पेट पर, तो पत्थर क्यों नहीं बांधते? एक बार हलवा खाया, उस सुन्नत को ले लिया, पत्थर बांधने वाली सुन्नत को क्यों छोड़ दिया? भूखे रहते थे आप तो पत्थर बांधते थे। मैंने कहा देखो यार सीधी सी बात है, हुजूर भूखे रहे तो पत्थर बांधा, ये भी सुन्नत है, हलवा खाया ये भी सुन्नत है। एक सुन्नत हमने ले ली हलवे वाली, पत्थर वाली तुम ले लो, तुम भी तो कुछ लो। तुम लेते तो कुछ हो नहीं, अमल तो कुछ नहीं। तो इनको हलवे से भी चीड़ है। क्यों? वजह यह है कि जो ऊँटों का पेशाब भी है वो हलवा का पसंद करेंगे, लेकिन हम हलवा क्यों बनाते हैं? हलवे से हमें क्यों मोहब्बत है? आइए ये हदीस देखिए, सही बुखारी की हदीस है। पता चला ये खबीस बुखारी को भी खोल के कभी नहीं देखते। अरे भाई दिखाओ यार स्क्रीन पे। अरे सो रहा है क्या भाई?
یہ صحیح بخاری اور انہی کے آگے چھپی ہے، دارالسلام سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی ہے، حدیث نمبر 5431۔ امام بخاری نے بابی کا کیا نام رکھا؟ باب کا نام ہی پڑھو تو دیکھ لو، باب الحلوہ، حلوے کا بیان، اس چیز کا بیان، والعسل، اصل کہتے شہد کو، شہد اور حلوے کا بیان۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ رسول اللہ کو جو چیزیں پسند تھی کھانے میں، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند آپ کو حلوہ تھا اور شہد تھا۔ اور یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے ایک بات کر رہا ہوں، کانا استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی آپ بار بار ہمیشہ حلوہ کھایا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک ہی بار کھاتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حلوے کو پسند فرماتے اور حلوہ کھاتے۔ تو آقا کو حلوہ پسند ہے، اس لیے سنیوں کو حلوہ پسند ہے۔ آقا کو حلوہ پسند تھا، اس لیے شب برات میں ہم اپنے مرومین کے لیے بھی اصال ثواب کے لیے حلوہ پکاتے ہیں۔ تو اب ان کو چاہیے کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پسند ہے تو یہ اونٹ کا پیشاب پی لیا کریں۔ تو بہرحال شب برات جو ہے الحمدللہ یہ سنیوں کے لیے، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی، 2 فرشتوں کے لیے رکھی۔ 2 عیدیں زمین پر منائی جاتی ہے مومنوں کے ذریعے، 2 آسمانوں میں۔ پوچھا گیا وہ کون سی عید ہے؟ فرمایا عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ عید الفطر یعنی رمضان عید، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید۔ بقرہ عید اور رمضان عید یہ مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے، مسلمان انسانوں کو دی ہے۔ اور فرشتوں کی عید کون سی ہے؟ فرمایا شب برات اور شب قدر۔ تو ہم چونکہ فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی عید میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر صحیح حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر ان گناہگار امتیوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور میری باری میں تھے، آدھی رات کے قریب میری نیند کھلی، میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، گمان ہوا کہ سرکار شاید کسی اور ازواج محترمات کے حجرے میں گئے ہوں گے۔ فرماتی ہے میں حجروں کے قریب سے گزری، مجھے حضور کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ مسجد نبوی میں آ کر دیکھا حضور مسجد میں بھی نہیں تھے، سمجھ گئی کہ حضور جنت البقیع کے قبرستان میں گئے ہوں گے، اس لیے کہ سرکار کی عادت تھی اکثر رات کو، آدھی رات کو آپ جنت البقیع قبرستان میں جاتے اور وہاں کے مرومین کے لیے، وہاں کے مدفون لوگوں کے لیے آپ دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ فرماتی ہے سرد رات تھی اور میں حضور کی تلاش میں جب قبرستان پہنچی تو دیکھا سرکار رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی رات میں آپ قبرستان میں؟ کہا جبریل آئے اور مجھے کہا کہ محمد آج کی شب بڑی برکت والی شب ہے، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہی وہ والی شب تھی، یہ شب برات کی شب ہے۔ اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے امت کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائے، یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہگار امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میں یہاں اس لیے قبرستان آیا ہوں تاکہ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے مغفرت کروں۔ اب یہ بنو کلب کیا تھا؟ قبیلہ تھا اصل میں، بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، اور وہ بھیڑے پالا کرتے تھے، بھیڑے چرایا کرتے تھے۔ اس قبیلے کے پاس مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ بھیڑیں اسی قبیلے کے پاس تھی، دوسرے قبیلے کے پاس اتنی بھیڑیں نہیں تھی۔ یہاں تک شارحین لکھتے کہ جب وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر میدانوں میں نکلتے اور پہاڑوں پہ چلتے تو ان کی بھیڑوں کے بھیڑی بھیڑ نظر آتے تھے، پہاڑ چھپ جایا کرتے تھے، اتنی بھیڑیں تھی۔ اور بھیڑوں میں بال کتنے ہوتے؟ ایک بھیڑ کے آپ بال نہیں گن سکتے، اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو یہ شب برات بڑی برکت والی رات ہے اور الحمدللہ 2 دن کے بعد آنے والی ہے۔ تو اس میں جو حضور کے اعمال ہے، سنت یہ ہے کہ آپ قبرستان جائیں، اپنے مرومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، گھر میں اچھی چیز پکائیں، حلوہ پکائیں اور کوئی میٹھی چیز پکائیں۔ اس پر کوئی ہمارے یہاں پابندی نہیں ہے کہ حلوہ ہی پکانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس لیے پکاتے کہ حضور کو پسند ہے، جیسے کہ میں نے حدیث بتائی آپ کو۔ تو آپ حلوہ